دل کا امت ان قد خلط، وہ ایک امت تھی جو کہ گزر گئی۔ خلط کا لفظ آ رہا ہے، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں خالی ہونا، خلا کا ہونا، خلال کا ہونا، یہ سب اسی میں سے ہیں۔ تو گویا کہ وہ امت جو ہے وہ جا چکی ہے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ تھی جو اس نے اعمال کیے، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم اعمال کرو گے، وَلَتُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہوگا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بنی ہاشم سے، جو کہ آپ کے خاندان والے تھے، ان سے فرمایا تھا کہ کبھی بھی میرے نسب کا بھروسہ نہ کرنا اور غفلت میں مت پڑ جانا، اعمال کر کے آنا، کہ کل ایسا نہ ہو کہ کل حشر کے دن میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اس سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دیتا ہے، اس کو اس کا نسب کبھی آگے نہیں لے کے جاتا۔ لہٰذا ہم آج یہ بہت بات سنتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں، یا ہم عالم ہیں، یا ہم حافظ ہیں، کچھ بھی اگر کہہ لیں، تو نسب اور جو رتبہ ہوتا ہے وہ انسان کو نہیں بچاتا، انسان کو اس کے اعمال بچاتے ہیں۔